اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ناول تہمت تمہارے عشق کی قسم نمبر 35، رائٹر ہادیہ مغل۔ اپنے گرد دوپٹہ اچھی طرح لپٹ کر وہ چہرہ چھپاتی لفٹ سے باہر نکل کر بائیں جانب بھاگی تاکہ باسط کی نظر میں نہ آ سکے۔ دل خوف سے بری طرح لرز رہا تھا۔ اس دن بھی وہ اسے پکڑ چکا تھا، پر آج ہر حال میں اسے اپنی حفاظت کرنی تھی۔ سامنے سے آتے باسط کو دیکھ کر اس کا رنگ فاق ہوا، پر صد شکر تھا کہ اس نے دیکھا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے شاپ میں بھاگی اور شاپ کی دوسری جانب سے نکل کر وہ ایگزسٹ ڈور کی جانب آ چکی تھی۔ دوسری جانب باسط آج اس کی تیزی پر حیران تھا۔ نو فلک کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس پر کام کا لوڈ بڑھ گیا تھا، پر اس نے صنم پر اب اچھی طرح اپنی نظر رکھی ہوئی تھی۔ ایک بار تم میرے ہاتھ آ جاؤ، تمہارے یہ پرتو میں اچھے سے کاٹوں گا۔ وہ تائے سے بڑا کر رہ گیا۔ وہ دوبارہ اوپر کی طرف بڑھا تاکہ ظرفشاں کو باحفاظت گھر پہنچا سکے۔ سیڑھیوں پر چڑھ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جب اسے مین مرر ڈور سے صنم کا آنچل نظر آیا جو روڈ کراس کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب نظر انداز کی تیزی سے باہر بھاگا، پر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے قدم رکے، جبکہ وقت بھی اسے اپنے لیے تھمتا محسوس ہوا تھا۔ وہ شایان ساگر تھا جو شاہانہ انداز میں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہ باسط پر تھی جس میں واضح تمسخر اسے اتنی دور سے بھی محسوس ہوا تھا، یعنی اسے پہچانتا تھا۔ صنم دروازہ کھولے پیچھے بیٹھے اور باسط کو سہمی نگاہ سے دیکھا، پر اس کی نگاہ تو شایان ساگر پر تھی۔ وہ عزیتیں، وہ الزامات، وہ دھتکار باسط خان کے جسم و جان کو جکڑ گئی تھی، پر اگلے ہی پل اسے لگا اس کی اذیت مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ اسے پیچھے موجود گاڑی سے سفیر اترا تھا جو کہنے کو تو اس کا سگا بھائی تھا، لیکن اس نے بھائی ہونے کا ایک فرض بھی نہیں نبھایا تھا۔ دونوں اذیت نما وجود ایک دم میں اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ باسط نے مٹھیاں بھیج کر قدم پیچھے لیے اور پال میں اس نے رخ موڑ لیا۔ سفیر سے وہ قطعی الجھنا نہیں چاہتا تھا، نہ اسے اپنی شکل دکھانے کا روادار تھا۔ سفیر اس کے قریب سے ہوتا آگے بڑھ گیا۔ اس کی خوشبو اسے اپنے گرد محسوس ہوئی، پر وہ لب دباتا اپنی سانس تک روک گیا، کہیں اس کا باقی دل بھائی کی محبت میں تڑپ نہ جائے اور وہ سب اذیتیں بلائے اسے معاف کر دے۔ وہ سفیر خان کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سفیر سانس بحال کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شایان ساگر کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ اسے اجازت نہیں تھی، ورنہ وہ ابھی جا کر اس درندے نماز شخص کو قتل کر دیتا، پر اپنے اندیکھی زنجیر میں جکڑے ہاتھ اسے روک چکے تھے۔ شایان ساگر نے اپنے دو انگلیوں کو اپنی آنکھوں سے سامنے کیا، اس کی جانب مڑا اور ڈرائیور کو گاڑی بڑھانے کا کہا۔ اس کا اشارہ وہ سمجھ گیا تھا۔ میں بھی اسی پل کے انتظار میں ہوں شایان ساگر کہ کب تمہارا اور میرا ضابطہ سامنا ہو۔ وہ بورڈ بڑھایا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی صنم نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پر مقابل شخص کی آگ اگلتی نگاہ اسے اندر تک سہما گئی تھی۔ وہ برائڈل بوتیک میں داخل ہوا جہاں اس نے شجیہ کے نکاح کا آرڈر دیا تھا۔ توقع کے مطابق شجیہ اس شاپ پر آئی ہی نہیں تھی۔ اس کے شک پر یقین کی مہر لگنے لگی تھی۔ شایان ساگر، اگر تم میری محبت پر بری نظر ڈالی ہے نا، تو اس کا انجام اب تم اس حد تک بھوتو گے، کوئی راہ تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ وہ ڈریس پیک کرواتا وہاں سے باہر نکل آیا۔ شجیہ کی لوکیشن چیک کیے، وہ ڈریس گاڑی میں رکھ کر اوپر بڑھا۔ اسے زیادہ خواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ جیولری شاپ میں موجود تھی۔ قدرے خوشگواری سے وہ ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی۔ سفیر کو اس کا مسکراتا چہرہ کافی بھلا لگا تھا۔ وہ گلا کھنکارتا اندر داخل ہوا، جبکہ ظرفشان جو سہمے سامنے کھڑی تھی سفیر کو دیکھ کر اسے ڈھارس ہوئی۔ اتنے مہینوں بعد اسے سامنے دیکھ کر اس کا ضبط کا پیمانہ چھلکا۔ وہ بھاگ کر اس کی جانب آئی، جبکہ سفیر اس کی ملحت بھری صورت دیکھے مسکرایا تھا۔ ظرفشاں کو اب تک اسے ارد گرد سندر کی چبھتی نگاہ محسوس ہو رہی تھی، جس کے باعث وہ سفیر کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ کیسی ہو؟ سفیر نے نرمی سے پوچھا، جبکہ آنکھوں میں گزرے دنوں کا ملال تھا جب اس نے صاحب کے سامنے ظرفشاں کو ذہن چودھری کے نکاح میں دیا تھا۔ ملال نکاح کا نہیں، اپنے رویے کا تھا جس نے بڑے مجمع میں اختیار کیا تھا۔ شجیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسی پل اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اسے ظرفشاں پر حیرت ہوئی، نہ جانے اسے ظرفشاں کا سفیر کے قریب ہونا عجیب لگا تھا۔ سفیر اسے ساتھ لگائے آگے آیا، جبکہ شجیہ کی نگاہ ان دونوں پر جم گئی تھی۔ بیٹھو ظرفشاں۔ سفیر نے ادھوری سی نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی۔ شجیہ کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ ظرفشاں شجیہ کو دیکھ کر گھبرائے، جس کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی تھی۔ تمہارے لیے، اور تم یہاں سے میرے ساتھ جاؤ گی؟ یہ آپ کے ساتھ کیسے جائے گی؟ کیونکہ یہ میرے ساتھ آئی، اور ویسے بھی یہ کس حق سے جائے گی؟ یہ میری بھابھی اور میرے بھائی کی بیوی ہے۔ ہم گھر پر نہیں، کسی شاپ پر ہیں۔ اپنا لہجہ درست کو جو لینا ہے لو۔ ظرفشاں جس بھی حق سے جائے اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کاٹ دار لہجے میں بولتا وہ ظرفشاں کو دانگ کر گیا، جبکہ اس کا لہجہ شجیہ کو بھی چبھا تھا۔ میں شجیہ کے ساتھ چلی گئی، وہ صلح جوئی سے بولی۔ میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ اشتعال سے بیگ اٹھاتے کھڑی ہوئی
اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی، لیکن یہ تیز قدم اس کے لیے نہایت تکلیف کا باعث بنے تھے۔ وہ شاپ کے دروازے سے باہر نکل کر دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی، مزید چلنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ کافی دیر سے وہ مال میں پھیرے تھے، جس کی وجہ سے اب ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا، اور اب یکدم جھٹکا لگنے کی وجہ سے اسے اپنے ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تم پریشان مت ہو ذہن چودھری، مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سفیر نے ظرفشاں کا گال تھپ تھپایا۔ بھائی شجیہ کہیں چلی جائے گی؟ ظرفشاں ہلکان ہوئی تھی۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، چلو آؤ۔ وہ ایک ہاتھ میں بیگ سنبھالے، دوسرے سے اس کا ہاتھ پکڑے شاپ سے نکل گیا۔ شجیہ دیوار کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ سفیر اس پر طنز بھری نگاہ ڈالے لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی بے رخی پر آج پہلی مرتبہ اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ دل چاہ آگے بڑھ کر اسے روکے، پر ٹانگوں کا بڑھتا درد اسے بے حال کر رہا تھا۔ وہ ظرفشاں کو لفٹ سے نیچے لایا اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ تم سیدھا گھر جاؤ گی، شجیہ میرے ساتھ آ جائے گی۔ اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور گارڈز کو بھی گاڑی آگے بڑھانے کا کہا۔ ظرفشاں کے جاتے ہی وہ اوپر اٹھا۔ اس مرتبہ قدموں میں تیزی تھی۔ توقع کے مطابق وہ وہیں کھڑی تھی جب ارد گرد لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سفیر کے چہرے پر سرد پن بڑھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتا اس کی جانب آیا اور وہاں سے گزرتے لوگوں پر ایک گہری تلخ نگاہ ڈال کر انہیں جتایا۔ ایک شخص جو کب سے ٹکٹ کی بعد شجیہ کو دیکھ رہا تھا ہڑبڑا کر وہاں سے رفو چکر ہوا۔ انسان کو اتنی اکڑ تب ہی دکھانی چاہیے جب اس میں اکڑ برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ وہ تان سے شجیہ کو دیکھے بولا۔ اس کا اشارہ اس کے قدموں کی جانب تھا، جس کا سفید چہرہ درد برداشت کرتے گلابی ہو چکا تھا۔ اس نے بھیگی ہیزل آنکھوں سے سفیر کو دیکھا۔ یہاں میں تمہیں باہوں میں تو اٹھا نہیں سکتا، نہ میرا ایسا ارادہ اور نہ میں اتنا حق رکھتا ہوں۔ خیر حق کی بات تو ایک طرف، تمہیں اگر میں نے ہاتھ بھی لگایا تو تمہیں کافی ناگواری محسوس ہوگی۔ وہ تلخی سے بولا تو شجیہ کو شدت سے رونا آیا تھا۔ اسے درد ہو رہا تھا اور وہ شخص اپنے ہی کہے جا رہا تھا، مجھے درد ہو رہا ہے، کسی بھی لمحے میں گر جاؤں گی۔ وہ لفظ سے با کر بولے، یعنی تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں سنبھالوں؟ سفیر کا دل بے چین تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو تھوڑا احساس تو ضرور دلوانا چاہتا تھا۔ سفیر میں درد سے مر جاؤں گی، پلیز مجھے کہیں بٹھا دیں۔ شجیہ کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چاہتا محسوس ہوا، جبکہ بوجھ لہجہ سفیر کو تڑپا گیا تھا۔ شجیہ، وہ سب ناراضگی پسے پوچھ ڈالے اس کے قریب ہوا۔ اگلے ہی پل سفیر نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ کا سہارا دیا کہ اس کا آدھا وزن سفیر پر آیا تھا۔ شجیہ تھوڑی ہمت کرو، اس نے نرمی سے کہہ کر اس کے گال تھپ تھپایا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے کہیں بٹھا دیں، میری ٹانگوں میں جان باقی نہیں۔ اس کے ایک ہی رٹ سے پریشان ہوئے اس نے جیولری شاپ کا دروازہ کھول کر شاپ کیپر کو چیئر باہر لانے کا کہا۔ وہ چیئر باہر لایا تو سفیر نے اسے چیئر پر بٹھایا تھا۔ اس کے پاؤں سے شوز اتار کر اس نے اس کے پاؤں کو رگڑا۔ شجیہ کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ شجیہ سفیر بے قراری سے اسے پکارتا اس کے پاؤں کو سہلانے لگا تاکہ اس کے حواس بحال ہو سکیں۔ دل اس کی تکلیف پر شدت سے دھڑکے اس رب کے آگے فریادی ہوا تھا، آپ پلیز لفٹ خالی کروائیں، مجھے میری وائف کو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ سفیر نے اپنا کارڈ نکال کر سامنے کیا۔ اس شخص نے فوری سر اسبات میں ہلایا اور گارڈ کو لفٹ اور نیچے کا ایریا خالی کروانے کو کہا۔ بنا دیر کیے اس نے شجیہ کے گداز وجود کو باہوں میں بھرا تھا۔ وہ درد برداشت کرتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا سر پیچھے کی جانب ڈھلا گیا اور اسی لمحے سفیر کو اپنے دل پہ بے جان ہوتا کسی جانب ڈھلکنے محسوس ہونے لگا۔ شجیہ کچھ نہیں ہوگا، ہوش کرو شجیہ۔ وہ لفٹ میں بھی اسے دیوانہ وار پکارے بے حال ہو رہا تھا۔ وہ اسے لفٹ سے نیچے کی جانب لایا۔ ارد گرد کا خالی ایریا اسے پرسکون کر گیا تھا۔ اسے گاڑی میں لٹا کر اس نے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے چہرے پر چھڑکاؤ کیا۔ شجیہ اسے بے قراری سے پکارتا، وہ خود بھی بے قرار تھا۔ اس لڑکی میں اس کی جان بستی تھی، پھر اس کی تکلیف پر وہ کیسے نہ تڑپتا۔ بلے ناراضگی غصہ ہنوز قائم تھا، پر اس کی تکلیف اس کی بھیگی بند آنکھیں اس کے دل کو جکڑ کر ہر شے پر حاوی تھی۔ پانی وہ بوڑ بڑھائی تھی۔ سفیر نے فوری اس کے لبوں سے پانی کی بوتل لگائی۔ ایک جانب کھڑا باسط یہ منظر دیکھے ہولے سے مسکرایا تھا۔ نہ جانے یہ مسکراہٹ کیوں پھیلی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ اس کا دل چاہ آگے بڑھے، سب رنجشیں بھلا دے، پر اگلے ہی پل وہ تھم گیا، خود کو روکتا۔ وہ وہاں سے رخ موڑ گیا۔ ٹھیک ہو تم؟ اس کے چہرے پر چپکے بال پیچھے کی وہ نرمی سے بولا۔ شجیہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا اور کئی پل ان بری آنکھوں نے اسے بری طرح جکڑے رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پنپتی شدت بھری محبت، اس کے لیے بھڑکتی بے چینی۔ وہ اس دگرگوں حالت میں بھی جانچ گئی تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ وہ پیچھے ہوتے بولا، پر اس کی شارٹ جکڑتی وہ اسے روک چکی تھی۔ کیا ہوا شجیہ؟ وہ قریب ہوئے بوڑ بڑھایا۔ درد زیادہ ہو رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے ہسپتال لے جائے۔ درد برداشت کرتی وہ سسکی تھی۔ ہاں ہم ابھی جائیں گے، تمہیں کہا تھا کہ ابھی تم باہر نہ نکلو، اتنا مت چلو، پر تم کسی کی سنتی قابو۔ اگلے ہی پل وہ درستگی سے بولا، جبکہ شجیہ اس تکلیف میں بھی مسکرا دی۔ دل پر لگے اس کی نفرت کی چھالیں نہ جانے کیوں سے ہٹتے محسوس ہوئے۔
سفیر دوسری جانب آ کر بیٹھا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا وہاں سے نکلا تھا۔ شیہ نے اپنے ہیزل براؤن آنکھوں میں چمکتی نمی کے ساتھ اس کا دھندلا ہوتا چہرہ دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر؟ فکر، پریشانی، اس کے لیے تڑپ۔ اس سے بڑھ کر وہ کیا چاہتی تھی؟ محض ایک پرفیکٹ شخصیت کی خاطر وہ اسے رد کر رہی تھی۔ شایان نے بھی اس کی حفاظت کی تھی، پر سفیر جیسی فکر و حفاظت تو اس نے بالکل نہیں کی تھی۔ دل بدلنے پر آیا تو ایک لمحہ بھی نہ لگا۔ سفیر، اس نے سرگوشانہ اس کا نام لیا۔ اس کی سرگوشی اسے بھی خود بھی بامشکل سنائی دی تھی، پر وہ سن چکا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، بس تم خود کو سنبھالو، میں ہر پل تمہارے ساتھ، تمہارے پاس ہوں۔ اس کا ہاتھ جکڑ کا ہولے سے دباتا شیہ کے دل پر آخری مہر بھی لگا گیا تھا۔ شیہ نے اطمینان سے آنکھیں موند لیں، جیسے اب وجود میں کوئی درد اور ذہن میں کوئی فکر حاوی نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چیت لیٹی نیم گنودگی میں تھی جب اسے کھڑکی کے قریب سرسراہٹ سی ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھ جھٹ سے کھلی۔ اس نے کمفرٹ کو اپنے اوپر تک لیا، جیسے خود کو چھپا لینا چاہو۔ کئی پل سکوت سا پھیلا۔ آنکھیں کھلو، دوبارہ سرسراہٹ محسوس کرنا چاہا، پر اب دوبارہ آہٹ ہوئی تھی۔ انابیہ کے سانس حلق میں رکا، کمفرٹ میں خود کو بری طرح گم کرتی وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ ونڈو تو لانڈری کی جانب، اتنی رات کو وہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ کھڑکی پر یک لخت مدھم دستک ہوئی اور نبی کا چہرہ پسینے سے بھیگا۔ یالا کوئی چور تو نہیں آ گیا؟ پر بھائی تو گھر میں ہے، پھر یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ وہ سوچوں کے تانے بانے بننے لگی، جبکہ خوف و راز چہرے پر پھیلا تھا۔ اس نے کمفرٹ کے ذریعے سے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن نیم اندھیرے کمرے نے مزید اس کو سہمایا۔ یہ اکثر ملازمہ کو بھی لائٹ بند کر کے جانا تھا۔ خوف سے اس کی حالت بری ہونے لگی، پر ایک تجسس بھی تھا کہ آخر کھڑکی کے پاس کون ہے۔ وہ کمفرٹاتی بیڈ سے اتری، پر اگلے ہی پل اس نے پاؤں دوبارہ اوپر کی۔ اس مرتبہ ذرا دستک زور سے ہوئی اور وہی اس کا دل اچھل کر حلقے میں آیا۔ کون؟ وہ ہولے سے بوڑ بڑھائے جب تک دستک شدت سے ہوتی۔ انابیہ کی ہمت اب جواب دینے لگی تھی۔ قدم لیتی وہ کھڑکی کی جانب آئی تاکہ باہر دیکھ سکے۔ یہ اطمینان تھا کہ کھڑکی پوری طرح لاک ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پردہ ہٹایا اور اسی پل اس کی چیخ نکلی تھی۔ سامنے چمکتی دو آنکھوں اور خوفناک چہرے نے اس کی چیخوں کو بڑھایا تھا۔ وہاج! وہ پیچھے کی طرف قدم لیتی فل سپیڈ سے باہر بھاگی تھی۔ وہاج، مجھے بچا لیں! اس کے دروازے کو بری طرح پیٹتی وہ چیخوں پکار جاری رکھی ہوئی تھی۔ وہاج! اس نے مزید شدت سے دروازہ بجایا، جبکہ پورا وجود پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب دروازے کی دستک نے اسے بلایا تھا۔ سرعت سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ وہ میرے کمرے میں کوئی ہے، میں نے دیکھا۔ وہاج، مجھے اندر آنے دیں۔ وہ وہاج کو دھکیلتی ایک طرف سے اندر بھاگی اور اس کے کمفرٹ میں خود کو چھپاتی گہرے سانس لینے لگی۔ حالکہ مکمل خشک ہو چکا تھا، جبکہ جان تو لبوں پر آ ٹھہری ہوئی تھی۔ اس اچانک افتاد پر وہاج کو ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آیا، پر اگلے ہی پل ماتھے پر بال نمایاں ہوتے۔ انابیہ! وہ بلند آواز میں دھڑا، جبکہ وہ اب بھی خوف کے زیر اثر بولنے سے قاصر تھی۔ باجی، کیا ہوا؟ ملازمہ بھی چیخ سنتی اوپر آئی تھی، پر وہاج کو دیکھ کر وہ رکی تھی۔ صاحب، بی بی جی کی آواز آ رہی تھی، سب ٹھیک ہے؟ ملازمہ کو اڑتا رنگ اس نے بغور دیکھا۔ وہ لانڈری میں کوئی تھا، اکثر وہاں تھا کوئی؟ بہت خوفناک تھا۔ وہاج، میں سچ بول رہی ہوں، میں قسم کھاتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ دو افراد کی موجودگی نے حوصلہ تھوڑا بڑھایا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ لانڈری میں؟ باجی، اکثر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں وہی تھا وہاج، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ یکلت پھوٹ کر روتی وہاج کے بازو سے لگی۔ انابیہ! اس کے اچانک یوں چپکنے پر وہ اکثر کی موجودگی پر وہ خوف زدہ ہوا ہے۔ صاحب، میں دیکھتی ہوں کون تھا لانڈری میں۔ آپ بی بی جی کو سنبھالیں۔ نہیں، تم اس کے پاس رکو، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے عربی سے اپنا بازو آزاد کروایا۔ نہ آپ نہیں وہاج، وہ آپ کو مار دے گا، وہ بہت خوفناک ہے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ وہ مزید شدت سے بازو جکڑتی، اب سر بھی اس کے بازو پر رکھتی خود کو چھپانے لگی تھی۔ ریلیکس نبی، میں ایک پولیس افیسر ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کا سر ہلایا، گویا دھارس دینا چاہیے۔ وہاج، نہیں، آپ کے پاس گان نہیں ہے۔ وہاج کا سر سلگتا، ہاتھ تھما۔ اپنی پہچان اسے شدت سے یاد آئی تھی۔ سنبھالو اسے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اگلے ہی پل اسے خود سے جدا کی وہ کرختی کے چہرے پر سجائے لانڈری کے جانے بڑھا۔ اکثر وہاج کو کچھ ہو جائے گا، وہ مار دے گا وہاج کو۔ انابیہ کا رونا بڑھنے لگا تھا۔ بی بی جی، وہ ایک بہادر ناڈر آدمی ہے، آپ کیوں اتنا ڈر رہی ہیں؟ اکثر اسے پچکارتے بیڈ پر بٹھا گئی۔ مجھے جاننا ہے وہاج۔ وہ اکثر کو دور کرتی اور لانڈر کی جانب بھاگی، جو لانڈری کو چیک کر کے واپس آ رہا تھا۔ سامنے انابیہ سے ٹکرایا، اس کے زمین بوس ہونے سے پہلے وہ اسے سنبھال گیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہاں تھا کوئی، آپ نے دیکھا نا؟ کوئی نہیں ہے وہاں۔ چھت کا دروازہ کھلا تھا، شاید کوئی بلی ہوگی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہاں بلی نہیں تھی، کوئی تھا، بھوت جیسا۔ انابیہ، سٹاپ اٹ، فضول تماشا مت کرو۔ وہاج نے اسے بری طرح جھٹکا اور بازو سے جکڑ کر لانڈری سے باہر لایا۔ تم جا کر سو جاؤ۔ ملازمہ کو کھڑا دیکھ کر اس نے انابیہ کا بازو چھوڑا۔ وہاج، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے ونڈو پر دستک دی تھی۔ اگر یہ میرے قریب آنے کی کوئی سازش ہے
تو نہایت بکواس ہے۔ ایسی کئی سازشوں کا میں شکار ہوا ہوں، بلکہ پولیس افسر اس گھٹیا بہانوں کو اچھے سے سمجھتی ہیں۔ وہ اس کے ایک ہی ریٹ سے چڑھ کر تلاش میں آیا۔ وہاں وہ رونا بولے، اس پتھر دل آدمی کو دیکھتی رہ گئی۔ آج پھر وہ بے اعتبار ہوئی تھی، آج پھر وہ شخص اس کا اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ بازو آزاد کیے اسے دور دھکیلے بولا، نہیں میں نہیں جاؤں گی، خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر تھوڑا یقین کر لیں، میں ایک طرف بیٹھ جاؤں گی، میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، بس مجھے آج اپنے کمرے میں رکنا، ورنہ آج میرا سانس رک جائے گا۔ بے اعتباری کے صدمے پر ڈر پوری طرح حاوی ہوا تھا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے وہ فریادی ہوئے، جبکہ وہ اس کی بہتی آنکھوں گلابی ناک کو دیکھے تھما تھا۔ وہ لڑکی جھوٹی ہو سکتی پر اس کے آنسو تو جھوٹے نہیں ہو سکتے تھے۔ واج نے بے اختیاری میں اس کے ہاتھ جکڑے، گویا اس کا ہاتھ جوڑنا پسند نہ آیا۔ آ جاؤ اندر۔ وہ سر جھٹکے اندر بڑھا، جبکہ وہ تیز سے اندر ہے۔ بیڈ کو دیکھ کر اس نے انابی کو سرد نگاہ سے دیکھا، جس کا پھولا ہوا سانس اس کی حالت جتا رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں کوچ پر لیٹ جاؤں گا۔ انابیہ سر ہلاتی بیڈ پر جا کر لیٹی اور کمفرٹ میں خود کو بورتا چھپا لیا۔ وہاں چند پل اس کا کمفرٹ میں کپ کپاتا وجود دیکھتا رہا۔ اتنے دن سے وہ اس گھر میں تھا، انابیہ اس کے سامنے آنے سے اجتناب کرتی تھی، پھر آج اس کا یوں ڈر جانا بے معنی نہیں تھا، نہ ہی اس کی کوئی سازش ہو سکتی تھی۔ وہ دبے قدم لیے باہر کی جانب بڑھا، جب اس کی آواز نے قدم جکڑ لی، مت جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، وہ معصومیت سے بولتی۔ وہاں کو آج پرانی انابیہ لگی، جس کی معصومیت کا وہ کبھی اسیر ہوا تھا۔ میں کہیں نہیں جاتا، تم سو جاؤ۔ وہ واپس مڑتا بیڈ پر دوسری جانب آ کر بیٹھا۔ انابیہ سورا سے اٹھ بیٹھی، لیٹ جاؤ تم۔ اس کا اٹھنا وہ محسوس کر چکا تھا۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ انابیہ نے مان سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا، پر چند لمحوں بعد وہ اسے سونے کی تاکید کر چکا تھا۔ آپ باہر تو نہیں جائیں گے؟ انابیہ نے تسلی چاہی تھی۔ وہ چپ چاپ بیڈ کے کنارے پر لیٹا اور اپنے چہرے پر بازو رکھ لیا۔ انابیہ کا دل شدت سے دھڑکا، اسے امید بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے برابر دراز ہو جائے گا۔ چھوٹے سے کوچ پر اس کا لمبا چوڑا سراپا پورا نہیں آ سکتا تھا اور بیڈ پر وہ انابیہ کی وجہ سے دراز ہوا تھا، تاکہ وہ مزید ڈر کر اسے زچ نہ کرے۔ سو جاؤ، وہ سرد پانی سے بولا۔ انابیہ کمفرٹ جکڑے سمٹی رہی، سہمی سی وہ دوسرے کنارے پر آ لیٹی، پر نظر وحاج سلطان کے چوڑے سراپے پر جمع تھی۔ وہ بلیک ویسٹ میں اس سے تھوڑے سے فاصلے پر دراز تھا۔ اس کا ڈر اس شخص کی موجودگی میں غائب ہونے لگا تھا، جبکہ وہاں رکتے حواس اس کی دھڑکنوں کو بڑھا گئے تھے۔ آج انابیہ وحاج سلطان کا ڈر اسے وحاج سلطان کے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ چمکتی سیاہ آنکھیں اور وہ خوفناک چہرہ اب نگاہ سے اوجھل ہونے لگا تھا۔ اب نگاہ اس کے شاندار چوڑے سراپے پر جمی تھی۔ وحاج نے رخ مڑا تو اس کا دل دھک سے رکا، یعنی وہ اس کی نظروں کی تپش کو بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ وہ آہستہ سے کنارے پر دراز ہوئی اور اس کی جانب کروٹ لی۔ اس کی پشت کو دیکھتی وہ کب آنکھیں موند گئی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ جاری ہے، اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ وہاں انابیہ کا سین بھی آ گیا۔ اب شکوہ نہ کریں، اب روز ہی ان کے سین آیا کریں گے۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔